بسم اللہ الرحمن الرحیم 15 روزہ قربانی کورس کا آج دوسرا سبق ہے۔ آج کے سبق میں ہم 3 چیزوں کے متعلق پڑھیں گے۔ نمبر 1 قربانی کے فضائل، نمبر 2 قربانی سے حاصل ہونے والے سبق، اور نمبر 3 قربانی اور غلط فہمیاں۔ تو قربانی کے فضائل کے متعلق ہم 4 فضیلت والی احادیث کو پڑھیں گے کہ پہلی فضیلت یہ ہے کہ بقرعید کے دن قربانی سے بہتر کوئی عمل نہیں ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہما کا بیان ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذی الحجہ کی 10 تاریخ یعنی بقرعید کو کوئی نیک عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک قربانی کا خون بہانے سے بڑھ کر محبوب اور پسندیدہ نہیں ہے، اور قیامت کے دن قربانی کرنے والا اپنے جانور کے بالوں اور سینگوں اور کھروں کو لے کر آئے گا، اور یہ چیزیں ثواب عظیم ملنے کا ذریعہ بنیں گی۔ نیز فرمایا کہ قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے نزدیک شرف قبولیت حاصل کر لیتا ہے، یعنی قربانی کے جانور کو جو ذبح کرے تو اس کا خون گرنے سے پہلے ہی قربانی قبول ہو جاتی ہے، لہذا تم خوش دلی کے ساتھ قربانی کیا کرو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بقرعید کے دن فرمایا کہ آج کے دن کوئی شخص قربانی سے بہتر عمل نہیں کر سکتا اللہ یہ کہ صلہ رحمی کرے۔ یاد رہے کہ صلہ رحمی نفلی قربانی کا بدل تو ہو سکتی ہے، واجب قربانی کا بدل نہیں ہو سکتی۔ دوسری فضیلت ہے کہ خون کا پہلا قطرہ گرتے ہی سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے روایت ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے فاطمہ جاؤ اپنی قربانی پر حاضری دو، کیونکہ اس کے خون سے جو ہی پہلا قطرہ گرے گا تمہارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ نیز وہ جانور قیامت کے دن اپنے خون اور گوشت کے ساتھ لایا جائیں گا، اور پھر اسے 70 گنا بھاری کر کے تمہارے میزان میں رکھا جائیں گا۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ نے یہ عظیم شان فضیلت سن کر بے ساختہ عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا یہ فضیلت عظیمہ صرف آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ساتھ خاص ہے؟ کیونکہ وہ واقعتاً اس کار خیر کے زیادہ مستحق ہے، یا آل رسول اور تمام مسلمانوں کے لیے عام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ عظیم الشان فضیلت آل رسول کے لیے تو بطور خاص ہے اور تمام مسلمانوں کے لیے بھی عام ہے، یعنی ہر مسلمان کو بھی قربانی کرنے کے بعد یہ فضیلت حاصل ہوں گی۔ نمبر 3 قربانی کا جانور خریدنے کے لیے رقم خرچ کرنا اور چیزوں میں خرچ کرنے سے افضل ہے، کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عید کے دن قربانی کا جانور خریدنے کے لیے پیسے خرچ کرنا اللہ تعالیٰ کے یہاں اور چیزوں میں خرچ کرنے سے زیادہ افضل ہے، یعنی عید کے دن قربانی کا جانور خریدنے میں اور اس کو ذبح کرنے میں آدمی جو پیسے خرچ کرے گا وہ پیسے اگر اسے نیک کام میں خرچ کرتا ہے تو قربانی کا جانور خرچ کرنے کے اندر افضل ہوں گے دوسرے نیک کام میں خرچ کرنے کے بجائے۔ اور نمبر 4 فضیلت ہے کہ قربانی سنت ابراہیمی ہے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور ہر بال کے عوض ایک نیکی ہے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام نے عرض کیا،
یا رسول اللہ یہ قربانی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اس میں ہمارا کیا فائدہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارا فائدہ یہ ہے کہ تمہیں قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملیں گی۔ انہوں نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ جن جانوروں کے بدن پر اون ہے اس اون کا کیا حکم ہے؟ تو کیا اس پر بھی کچھ ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اون کے ہر بال کے عوض بھی ایک نیکی ملے گی۔ اب خلاصہ یہ سمجھے کہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ قربانی کے جانور کے ہر بال ہر اون کے عوض ایک نیکی ملتی ہے، اور قربانی کے بقرعید کے قربانی کے دنوں میں قربانی سے بڑھ کر کوئی عمل اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ قیامت کے دن قربانی کرنے والا اپنے جانوروں کے بالوں، سینگوں اور کھروں کو لے آئے گا، اور یہ چیزیں بہت ثواب کے ملنے کا ذریعہ بنیں گی۔ نیز قربانی کا جانور اپنے وزن سے 70 گنا بڑھا کر لایا جائے گا، اور قربانی کرنے والے کے اعمال کے ترازو میں رکھ دیا جائے گا، جس سے اس کی نیکیوں کا پلڑا بہت وزنی ہو جائے گا۔ قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کے نزدیک شرف قبولیت حاصل کر لیتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مقبول ہو جاتا ہے، اور جو ہی خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرتا ہے تو قربانی کرنے والے کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ الغرض ان فضیلتوں کو حاصل کرنے کے لیے یہاں تک کوشش کرے کہ جس پر قربانی واجب نہ ہو وہ بھی کرنے کی کوشش کرے۔ آخر اس تنگی کی حالت میں اپنی خواہشات پر بھی خرچ کرتے رہتے ہیں، تو نیز اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جب بندہ تنگی کی حالت میں اس کے حکم پر خرچ کرتا ہے تو وہ تنگی اور سختی کو فراخی اور آسانی سے بدل دیتا ہے، اور جس پر واجب ہو تو اپنے واجب کی ادائیگی کے ساتھ اگر مزید وسعت ہو، طاقت ہو اور مالداری ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل بیت اور اپنے مرحوم والدین بہن بھائیوں کے طرف سے بھی کرے، اور ان کی روحوں کو عظیم الشان ثواب پہنچا کر ضرور خوش کرے۔ نیز یہ مال اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، جب اس کے حکم قربانی کو پورا کرنے کے لگایا جائے گا تو اس میں برکتیں آئیں گی، ورنہ کمائیوں کی برکت ختم ہو جائیں گی، اور بسا اوقات اللہ تعالیٰ ناراض ہو کر ایسی الجھنیں اور مصائب میں گھیر دیتا ہے کہ قربانی سے زیادہ پیسہ برباد ہوتا ہے کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اب نمبر 2 ہے قربانی سے حاصل ہونے والا سبق۔ تو قربانی سے 3 طرح کے سبق حاصل ہوتے ہیں۔ نمبر 1 اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر مال و اولاد سب قربان کر دینے کا جذبہ ہو۔ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جس عظیم الشان عمل کی یادگار ہے، اس کا دل و دماغ میں استحضار کیا جائے، اسے دل و دماغ میں رکھا جائے، سوچا جائے، اور اس حقیقت کو سوچا جائے کہ یہ سب کچھ محض اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل اور اس کی رضا جوئی کے لیے تھا، اور یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ اگر بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم باقی رہتا تو ہم بخوشی اس کی تعمیل کرتے۔ ہر والد کا جذبہ یہ ہو کہ میں ضرور اپنے لختے جگر کو قربان کر دیتا۔ ہر بیٹے کا جذبہ یہ ہو کہ میں قربان ہونے کے لیے دل و جان سے راضی ہوتا۔ یہ عزم ہونا چاہیے کہ حکم اگر آج صبح بھی نازل ہو جائے تو ہم اس میں ذرا بھی کوتاہی نہیں کریں گے۔ نمبر 2 نفسانی خواہشات قربان کر دینے کا جذبہ ہے۔ قربانی کے اثر اور اس کی حقیقت یہ ہے کہ مسلمان اللہ تعالیٰ کی محبت میں اپنی تمام نفسانی خواہشات کو قربان کر دے۔ جانور کو ذبح کر کے قربانی دینے کے حکم میں یہی حکمت پوشیدہ ہے۔
جانور کو ذبح کر کے قربانی دینے کے حکم میں یہی حکمت پوشیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں تمام خواہشات نفسانیہ کو ایک ایک کر کے ذبح کرو۔ اگر کوئی شخص جانور کی قربانی تو بڑے شوق سے کرتا ہے مگر خواہش نفس اور گناہوں کو نہیں چھوڑتا، نہ اس کے چھوڑنے کی فکر میں ہے، تو اگرچہ واجب تو اس کے ذمہ ساقط ہو گیا مگر قربانی کی حقیقت و روح سے محروم رہا۔ اس لیے قربانی کی ظاہری صورت کے ساتھ ساتھ اس کی حقیقت کو حاصل کرنے کا ارادہ کرے اور دعا بھی جاری رکھنی چاہیے کہ اللہ تبارک تعالی ہمیں اپنی تمام نفسانی خواہشات کو قربان کر دینے کا جذبہ ہمارے اندر عطا فرمائے۔ اور نمبر 3 ہے کہ حکم الہی کے مقابلے میں اعزاء و احباب، بیوی بچے، ماں باپ، خاندان، قوم وطن کسی کو ترجیح نہ دینے کا جذبہ ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صرف ایک جانور کی قربانی نہیں کی بلکہ پوری زندگی کا ایک لمحہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری میں گزارا ہے۔ جو بھی حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا فوراً تعمیل کی، جان مال، ماں باپ، وطن، مکان، لگتے جگر سب اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربان کر دیا۔ تفصیل کا موقع نہیں ہے کہ تفصیل کرنے جائے تو لمبا وقت ہوگا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا قربانی دی ہے، تو ہمیں بھی انہی کی طرح اپنے اندر یہی جذبہ پیدا کرنا چاہیے کہ جن کا جو تقاضا بھی سامنے آئے اس پر عمل کریں۔ اپنے اعزاء و احباب، بیوی بچوں، ماں باپ، خاندان، قوم و وطن کسی بھی چیز کو بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے مقابلے میں ترجیح نہیں دیں گے۔ اب چند غلط فہمیاں ہیں، ان کے جواب کہ نمبر 1 کہ کیا قربانی واجب ہے؟ تو جواب قربانی واجب ہے، سنت اور مستحب نہیں بلکہ قربانی واجب ہے، اس لیے کہ جو شخص قربانی کی طاقت رکھتا ہے، استطاعت رکھتا ہے، استطاعت رکھتے ہوئے بھی قربانی نہ کرے تو ایسے شخص سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو جاتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراضگی میں فرماتے ہیں جو مالی وسعت کے باوجود قربانی نہ کرے تو ایسا شخص ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ناراض ہو جانا اور اتنا سخت بیان کرنا ہے کہ ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے، یہ اس کے واجب ہونے کی دلیل ہے۔ اب سوال یہ ہو کہ قربانی کیا مکہ اور حج کے ساتھ خاص ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ قربانی مکہ اور حج کے ساتھ خاص نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہجرت کے بعد مدینہ منورہ کی 10 سالہ زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر سال قربانی کرنا ثابت ہے، جبکہ حج کا حکم صرف آخری سال کیا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ دنیا کے ہر خطے، ہر ملک، ہر جگہ قربانی کرنا واجب ہے، اس کی تعمیل واجب ہے کہ قربانی کو جب نہ حج کے ساتھ خاص ہے، نہ مکہ معظمہ کے ساتھ، نہ ہی ستوہ خیرات اس قربانی کے قائم مقام ہو سکتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا قربانی سے معاشی نقصان ہوتا ہے؟ تو ہم اس کے جواب دیتے ہیں کہ آزاد خیال لوگ قربانی کے موقع پر یہ کہتے ہیں کہ قربانی کے بجائے کسی غریب کی مدد کرو۔ قربانی کے موقع پر یہ لوگ غریب کی ہمدردی میں ہلکان ہوتے نظر آتے ہیں۔ ذرا غور کریں، سمجھے کہ قربانی کا بکرا اسمارٹ فون اور آئی پیڈ سے سستا ہی ہوتا ہے، لیکن آپ نے کسی آزاد خیال کو یہ نہیں کہتے سنا ہوگا کہ اسمارٹ فون کے بجائے کسی غریب کی مدد کرو۔ یہ وہی لوگ ہیں، اعتراض کرنے والے وہی لوگ ہیں جو بھاری بھرکم جہیز اور زیور سے لدی ہوئی دلہن گھر لاتے ہیں اور غریب لڑکی کو بھول جاتے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں کہ دوستوں اور رشتہ داروں کی منگنی، مہندی، مایو اور برتھ ڈے پارٹیوں اور ویلنٹائن ڈے پر گفٹ پر لاکھوں روپیہ سالانہ خرچ کرتے ہیں، لیکن انہیں غریب کی لڑکیوں کے شادی نہیں آتی، بلکہ انہیں غریب کی لڑکیوں کی شادی بس قربانی کے موقع پر ہی یاد آتی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ غریب کی مدد کرنا
اچھی بات ہے، لیکن قربانی کی دنوں میں غریب کی مدد کرنے کے بجائے نیک اعمال کرنا اور قربانی کرنا، یہ ان نیک اعمال اور صلہ رحمی اور مدد کرنے کے مقابلے میں زیادہ فضیلت والا ہے۔ اب یہ ایک اعتراض کرتے ہیں کہ قربانی سے معاشی نقصان ہوتا ہے، تو ہم نے اس کا جواب دیا ہے، تو اب اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ تو ہم اندازہ لگائے کہ بقرعید کے موقع پر ایک اندازے کے مطابق 4 خرب روپے سے زیادہ کے مویشیوں کا کاروبار ہوتا ہے، یعنی جانور فروخت ہوتے ہیں، اور تقریباً 23 ارب روپے قصائی مزدوری کے طور پر کماتے ہیں، اور 3 ارب روپے سے زائد رقم چارے کا کاروبار کرتے ہیں۔ گاڑیوں میں جانور لانے لے جانے کا اربوں روپے کا روزگار حاصل ہوتے ہیں، غریبوں کی مدد ملتی ہے، کسانوں کا چارہ فروخت ہوتا ہے، دیہاتیوں کو مویشیوں کی جانوروں کی اچھی قیمت ملتی ہے، بعد ازاں غریبوں کو کھانے کے لیے مہنگا گوشت مفت میں ملتا ہے، کھالیں کئی 100 ارب میں فروخت ہوتی ہے، چمڑا فیکٹریوں میں کام کرنے والوں کے لیے مزید کام کے مواقع میسر ہوتے ہیں۔ یہ پیسہ جس نے کمایا وہ اپنی ضروریات پر جب خرچ کرے گا تو خربوں کی کاروباری سرگرمی وجود میں آئیں گی۔ یہ قربانی غریب کو صرف گوشت نہیں کھلاتی بلکہ آئندہ سارا سال غریبوں کے روزگار کا بھی بندوبست کرتی ہے، یعنی جانور کو پالنے، جانور کو چارہ گرہ کھلانے اور جانور کو بازار لانے، بازار میں فروخت کرنے، تو یہ سال بھر کا یہ بندوبست کرتی ہے۔ اور دنیا کا کوئی ملک اربوں روپے کا ٹیکس لگا کر حاصل ہونے والا پیسہ غریب بانٹنا شروع کر دے، تب بھی غریبوں کو اور ملکوں کو اتنا فائدہ نہیں ہو سکتا جتنا اللہ تعالیٰ کے ایک حکم سے ماننے سے مسلمانوں کو ہوتا ہے، یعنی کئی لوگوں کو روزگار میسر ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح اکنامکس کی زبان میں سرکولیشن آف ویلتھ کا اس قربانی کے ذریعے ایک ایسا چکر شروع ہوتا ہے جس کا حساب لگانے پر عقل دنگ رہ جاتی ہے۔